السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دنیاوی زندگی ہر ایک کے ساتھ معاملات مختلف ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہے، مد و جزر ہے، کبھی راحتوں پر راحتیں ہیں، کبھی مصائب پر مصائب ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے خیر اور بھلائی کہیں سے ملتی رہے، مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ دیکھیں، رب تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو دین کی فقاہت، دین کی سمجھ، دین کا ادراک، دین کا فہم دے دیتا ہے۔ اور کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ رب العالمین فرماتا ہے جو ہمارے دین پر، ہماری شریعت پر، ہمارے قانون پر، ہمارے آئین پر، ہماری بھیجی ہوئی شریعت پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے پیش کی ہے، جو اس پر چلنے کے لیے کوشاں ہوگا، محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، اس کی چاہت ہوگی، تڑپ ہوگی اور اسی کے مطابق وہ پیش قدمی کر رہا ہوگا، تو رب العالمین فرماتا ہے منزل مقصود پر پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ رب العالمین پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے اور پھر یہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنے صحابی کے لیے بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ امت کو بھی سکھائی۔ دعا آپ ایسے کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم علمنی الکتاب والحکمت وفقہنی فی الدین۔ یا اللہ مجھے اپنی کتاب قرآن کریم، اس کی سمجھ، اس کی بوجھ، اس کی فقاہت، اس کے نکات، اس کی حکمتیں یا اللہ تو مجھے عطا فرما دے، مجھے یہ سکھا دے تو، اور دین کی جو سمجھ ہے، صحیح سمجھ، وہ تو مجھے عطا فرما دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا امت کو یہ بھی سکھا دی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ جو حق ہے، جو سچ ہے، یا اللہ اس کی سمجھ بوجھ مجھے عطا کر دے، وہ میں پالوں، محسوس کر لوں اور اس پر عمل پیرا بھی ہو جاؤں، تو یہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اور جو باطل ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، باباؤں کی باتیں ہیں، ان سب سے وہ بھی مجھے بتا دے کہ ہاں یہ صحیح نہیں ہے، اور ان سب سے تو مجھے محفوظ فرما دے، ان باطل کاموں سے۔ جب ہم یہ دعا رب العالمین سے کرتے رہیں گے ایک طرف اللہم علمنی الکتاب والحکمت وفقہنی فی الدین، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جب ہم یہ دعا کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش اور محنت ہو دین کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے، رب العالمین فرماتا ہے ہم پھر منزل مقصود پر ان کو پہنچا دیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بالخصوص میرے تمام سامعین کو دین کی فقاہت، سمجھ اور بوجھ عطا فرما دے، اور جو بھلائی رب العالمین اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے وہ ساری بھلائیاں ان کے لیے عطا فرما دے۔